السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 13۔ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اب دیکھیں پیچھے یا ایھا الذین آمنوا کتنی دفعہ ہے، اب آیت چینج ہو رہی ہے۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 یا ایھا الناس سے شروع ہو رہی ہے، اے لوگو، تمام کے تمام لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ انا، بے شک ہم، خلقناکم، تمہیں ہم نے پیدا کیا، من ذکرن، ایک نر سے، و انثی، ایک مادہ سے، وجعلناکم، اور بنایا تمہیں بنا دیا، شعوباً، قومیں، وقبائل، اور قبیلے، لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کو تم پہچانو۔ انا، بے شک، اکرمکم، تم میں سب سے زیادہ تکریم اور عزت والا کون ہے؟ عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا، خبر والا ہے۔ پھر اگین تقوی جو ہم نے پڑھا تھا اس کا بھی ذکر آ رہا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بات بہت امپورٹنٹ، اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ آپ کے کرنے کا کام ہے، انشاءاللہ بتاتی ہوں کیا۔ یہ تمام دنیا کے لوگوں سے خطاب ہے، یہ صرف ایمان والوں سے نہیں ہے، کیونکہ تمام دنیا کے لوگوں میں سب سے زیادہ ایک چیز پائی جاتی ہے، وہ ہے نسلی تعصب۔ ہم فلاں نسل سے ہیں، ہم کالے ہیں، ہم گورے ہیں، عربی ہیں، اجمی ہیں، سمجھ آ رہی ہے نا؟ کیونکہ امریکہ میں اور باہر کے ممالک میں یہ اتنا زیادہ تعصب ہے تمام لوگوں کے اندر کہ وہ ان کو ٹریٹ ہی علیحدہ سے کرتے ہیں، رولز ہی علیحدہ ہے، قوانین ہی علیحدہ ہیں، کالوں کے لیے الگ، گوروں کے لیے الگ۔ اسی طرح انڈیا میں جتنی ذاتیں ہیں ان سب کے رولز علیحدہ ہیں۔ اسلام میں ذات پات کا کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن ہم نے پتہ نہیں کیا سوچ کے برادری کانسیپٹ بنا لیا، برادریزم کہتے ہیں۔ گجر کو ووٹ دے گا، ارائی میں شادی کرے گا، سید زادے کو سمجھتے کہ بہت اونچی ذات ہے تو اس سے ہٹتے نہیں، فلاں ذات تمہاری کون سی ہے، اتنی بچیوں کے رشتے آتے ہیں۔ اور جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ کاسٹ کیا ہے، اچھا ہم نہیں کر سکتے، تو مجھے بڑی تکلیف اس بات پہ ہوتی ہے کہ جب بچیاں ہیں، ایج ہے، کہاں لکھا ہے ذاتیں ہیں، برادریاں ہیں۔ اگر ایسا ہی تھا تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 11 شادیوں میں یہ تو نہیں کہا تھا کہ فلاں ذات کی ہے۔ ہمیں نہیں سمجھ میں آتی، کیا ہم نہیں سمجھتے اس بات کو؟ لیکن یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ سب سے اوپر کون شخص ہوگا؟ جو تقوی والا ہوگا، وہ اللہ کے نزدیک سب سے اوپر ہے، سب سے عزت والا ہے۔ یہاں پہ حضرت عمر کی بات بتاؤں گی کہ حضرت عمر کے پاس بہت سے لوگ آئے، مہمان آئے۔ جب حضرت بلال حبشی آئے تو وہ اٹھے اور ان کو گلے لگا لیا۔ ان سے پوچھا، سارے آئے، آپ نے کچھ نہیں کیا، جب حضرت بلال آئے تو آپ کیوں اٹھے؟ وہ تو حبشی غلام۔ انہوں نے کہا جو دین کے لیے انہوں نے تکلیفیں برداشت کی ہیں وہ کسی نے نہیں کی۔ تو اصل چیز تو اللہ کے نزدیک تکریم ہے کہ اصل چیز آپ کے سوچ کے مطابق ہونی چاہیے، نہیں۔ آج بھی آپ کے گھروں میں کام والیاں ہیں؟ پہلے بتائیں، ہاتھ کھڑا کریں، کس کس کے گھر میں کام والی کو کون سے گھروں میں اپنے ساتھ دسترخوان میں بٹھا کے آپ میں سے کھلاتا ہے؟ اور کتنے گھروں میں ایسا نہیں ہوتا؟ میں درس دے رہی تھی ایک جگہ، رمضان کا مہینہ تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کس کس کا روزہ ہے۔ ایلیٹ کلاس بیٹھی تھی، میں اپنے ساتھ نا جب درس دیتی ہوں تو ایلیٹ کلاس کے ساتھ میں کام والیوں کو کہتی ہوں آپ بھی بیٹھیں، وہ بھی بیٹھتی ہیں، انہی کے گھروں کی ہوتی ہیں یا دوست ہے جہاں باہر، میں ان کو نہیں ہٹاتی، میں کہتی ہوں آپ نے بیٹھنا ہے۔ تو وہاں نا ایک کام والی جو وہاں کی تھی رونے شروع ہو گئی۔ میں نے کہا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو کہنے لگی کہ روزے تو امیروں کے ہوتے ہیں، ہم تو گھروں میں کام کرتے ہیں اور ان کی افطاریاں ہی بناتے رہتے ہیں۔ امیروں کے گھروں کی افطاریاں بھی ایک تھوڑی ہوتی ہیں، پتہ نہیں کون کون سے لوازمات ہوتے ہیں، تو ہمارا تو روزہ نہیں ہوتا۔ اور یہاں مجھے تکلیف یہ ہوئی کہ ہم آج بھی جاہلیت کے دور سے گزر رہے ہیں کہ ہمیں، اچھا پہلے زمانے میں نا غلام ہوتے تھے، اس زمانے میں کیا انہیں نوکر؟
نوکر اور غلام میں، غلام تو فار ایور جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے نا، غلام غلامی سے نکل نہیں سکتا تھا. نوکر کیا، نوکر تو نوکری چھوڑ کے جا سکتا ہے. اس کے باوجود ہماری ٹریٹ ایسے کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کتنے خوبصورت اسوا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا کرے. حضرت زید ان کے منہ بولے بیٹے بنائے، غلام تھے، اور وہ ان کی بارے میں کہتے تھے کہ میں نے 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، انہوں نے آج تک مجھے اف نہیں کہا. اور ہم ہر روز کام والی کو اف اف، یہ کیسے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اف نہیں کہا. یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا، اور یہ نہیں کہا کہ تم نے کیوں نہیں کیا. کہنے کا مطلب کہ اتنا زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا اسوہ تھا. ہم سب کو امپرومنٹ کی ضرورت ہے، مجھ سمیت. ہم لوگ بعض اوقات برس پڑتے ہیں کسی بھی بات پر، لیکن جب اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ جو قبائل اور شعوب ہیں، شعوب کہتے ہیں بڑے مجمع کو، قوم کا لفظ آتا ہے. قبائل اور شعوب میں یہ فرق ہے. شعوب بڑے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، قوم زیادہ بڑے کو. قومیں اسی لیے، قبیلے ذرا چھوٹے ہوتے ہیں. یہ تو صرف اس لیے بنائے ہیں کہ تعارف ہو، یہ نہیں کہ فلاں قبیلے کا ہے تو تم تو بڑے اوپر سپیریئر نہیں، اور تم جو دوسرے قبیلے کے لوگ ہیں، دوسری برادری کے لوگ ہیں تو کیا ہیں، وہ تو بالکل ہی گئے گزرے. ایسا نہیں ہے. یہاں پر ہم نے ایز اے مسلم ایک کام کرنا ہے بڑا امپورٹنٹ. میں اپنی بچیوں کو دینے لگی ہوں، دے دوں. رشتوں کے بارے میں برادری ازم سے نکالنا ہے اپنے گھروں کو. کیونکہ میں آج بھی اپنی بچیوں کو جانتی ہوں. جب تدریب یہاں چل رہا تھا، ماشاءاللہ سٹاف کے ساتھ بھی ان کو پتہ ہے کتنی بچیوں کے رشتے آتے تھے. 1 سال کا کورس تھا. ہم سے ہی کہتے تھے، ہم کہتے تھے تو جواب والدین کا ملتا تھا، برادری کا نہیں ہے. تو پھر میں کہتی ہوں اپنی ساری بچیاں خود بولیں. کیا خیال ہے، بول سکتے ہیں؟ اتنا نہیں بول سکتے، کیونکہ جب برادری ازم ہوتا ہے تو یقین کریں ہمارے معاشرے کی جاہلیت کا ایک رنگ ہوتا ہے، اور ہم نے اس رنگ کو دور کرنا ہے انشاءاللہ. یہاں اگر اسی برادری کا ملتا ہے اچھا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتوں کے حوالے سے لڑکی کے لیے کیا کہا. آج آپ میں سے کون کون بچیاں میرڈ ہیں، اور ان میرڈ تو ساری ہیں، اور اس ایج میں جب انشاءاللہ آپ کی شادیاں ہوں گی تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو فالو کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے نا بڑی پیاری بات یہ بتا دی کہ ایک لڑکی کیا دیکھے. لڑکے کو لیے تو پتہ ہے نا کیا دیکھے. لڑکا 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کرتا ہے: حسب نسب، خوبصورتی، مال اور دینداری. تو لڑکے کے لیے ہے کہ تم عورت کی، دیندار عورت کے لیے تم سبقت کرو، یعنی وہ لینے کی کوشش کرو. مال مل جائے تو پلس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن دین کو سب سے فوقیت دینا یہ مردوں کے اوپر ہے. لڑکیوں پہ کیا ہے، کون بتائے گا؟ جی. اگر آپ کو کوئی رشتہ آتا ہے استخارے کے لیے، آپ کے والدین کہتے ہیں کس چیز کو فوقیت دینی چاہیے؟ برادری کو. بنگلہ ہے کہ نہیں، گاڑی ہے کہ نہیں، سسرال چھوٹا ہے، خدمت تو نہیں کرنی پڑے گی. سرکاری نوکری کا بھی یہ بھی ایشو ہوتا ہے. اور کیا اصل کی چیز کیا ہے؟ ہائٹ. یہاں بھی بہت ساری چیزیں چل پڑ، اور ایجوکیشن، فیملی بیک گراؤنڈ. ہم لگیں گے اچھے ڈاکٹر، کوئی اچھا پروفیشن ہونا چاہیے، رکشہ نہ چلاتا ہو نا. بات سمجھ رہے کہ ہم ایسے بندے کو ریجیکٹ کر دیں گے. لیکن ایک کوشچن ہے کیا اللہ کے نبی نے کیا بیان کیا؟ تو اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان کیا. جب تم غور سے سن لیں، لکھ لیں، بلکہ یہ آپ کے پریکٹیکلز ہونے آگے، کہ جب تمہارے پاس کسی کا رشتہ آئے اور اس کے اخلاق سے تم مطمئن ہو جاؤ تو تم انکار نہ کرو، ورنہ زمین میں فساد پھیلے گا. یہ ہے وہ پریکٹیکل رول کہ اگر تمہارے پاس، اب اس میں کوئی پروفیشن نہیں ہے، کوئی گھر بار نہیں دیکھنا، کچھ نہیں، کیا دیکھنا ہے؟ اخلاق میں 2-3 چیزیں آ جاتی ہیں. دیکھ لیں اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا تھا. قرآن یعنی معاملات بھی ہیں،
دینداری بھی ہے، نماز روزہ بھی ہے، عبادات سے زیادہ معاملات. اب ایک لڑکا ہے معاملات میں تو جھوٹ بھی بولے، کرپشن بھی کرے، نمازیں بھی پوری کرے. اب اخلاق اچھا کہ برا ہے؟ مطمئن نہیں ہے آپ، کیونکہ وہ نمازوں کا اثر ہی نہیں ہے اس پر، تو وہ نمازیں بیکار ہو گئی نا. یعنی کردار سے روشنی آئے. اسی لیے میں بار بار آپ سے کہتی ہوں اس سورہ حجرات آپ پڑھیں، یہ کردار کے اوپر ہے. نمازیں روزہ جتنی مرضی آپ یہاں سے پڑھ کے جائیں گے اور جاتے ہی اپنے بھائی کو، بلکہ ایسا بھی نہیں، یہاں سے پڑھ کے جا رہے ہیں اور نماز پڑھتے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور ایک بھائی کو چانٹا مار دیا ہے، سلامتی ہے نا اس پہ. یہ رویہ کس کو بتا رہا ہے؟ تم نے میرے پیچھے میری نماز میں میرا کھانا کھا لیا، میرا پیزا کھا لیا، میری بریانی اڑا لی. تو نماز نے آپ کو اخلاق سکھا دیا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پریکٹیکل بتا رہی ہوں. ایسا کون کون کرتا ہے؟ نماز میں دھیان کا میرا بھائی کچھ نہ کر لے، بہن وہ کھا نہ لے، ایسا ہوتا ہے؟ اخلاق اور رویے. تو مرد کے حوالے سے جب رشتہ ہے تو اخلاق امپورٹنٹ ہے، اس میں نماز نہیں لکھا ہوا ہے. اکثر بچوں سے پوچھو نا آپ کیا رشتے میں دیکھتے، کہتے نمازی ہو، داڑھی ہو، ٹخنوں سے اوپر شلوار ہو. میں کہوں گی اوور آل اسکیچ، نمازیں بھی، اخلاق بھی، آپ کے معاملات، آپ کا ماں سے کیسا انداز ہے بولنے کا، آپ کے اپنے رویوں میں رشوت، جھوٹ، کرپشن تو نہیں ہے. یہ چیز آپ کے رشتوں کے لیے ضروری ہے. اب آپ کا بڑی آزمائش ہے، اگر آ گیا ایک امیر کا رشتہ اور اس کا اخلاق زیرو ہے، اور ایک غریب کا رشتہ جس کا اخلاق بہت اچھا ہے، آپ کدھر جائیں گے؟ یہ تو آپ کو پریکٹیکل ہونا پڑے گا، وقت بتائے گا آپ کو. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ اگر ایک ڈاکٹر کا رشتہ آ گیا آپ کے پاس اور وہ بہت برے اخلاق کا ہے، کرپشن بھی کرتا ہے دوائیوں میں نا، اور ایک رکشہ ڈرائیور کا آ گیا بہت اچھا اخلاق ہے، کدھر جائیں گے؟ دیکھ لیں، یہ آپ کے اوپر ہے. یہ میں نے آپ کو پتا کیوں بار بار بتائی ہے بات، کہ آپ کو حدیث یاد رکھنی ہے. پھر آزمائش تو ہے نا، لائف گزارنی اور لائف پارٹنر چوز کرنا. یو ہیو ٹو چوز یور لائف پارٹنر اکارڈنگ ٹو حدیث. ناٹ یور وش از امپورٹنٹ. آپ کی وش نہیں ہونی چاہیے یہاں پہ، اپنی خواہشات کو پیچھے رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں سے جا کے نا یہاں پہ رہ کر دعا مانگے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے اور ہمیں اچھا زوج دے. یہاں پہ بار بار جو میں یہ لفظ بول رہی ہوں نا کہ تمہارے قبیلے، تمہارے قومیں اس لیے نہیں بنائی کہ تم تکبر کرو، اوپر نیچے سوچو، یہ رکشہ ڈرائیور ہے، یہ فلاں ڈاکٹر ہے تو میں نہیں. نہ قبیلے، نہ ایجوکیشن، نہ نسل، نہ وہاں پہ رہائش، سب کچھ اللہ رب العزت نے اس لیے نہیں دیا کہ تم یہ سمجھو کہ تم اس کمپلیکس میں پڑ جاؤ. سپیریئرٹی کمپلیکس ہو جاتا ہے لوگوں کو کہ ہم تو پتہ نہیں کتنے سپیریئر ہیں. بحریہ ٹاؤن میں گھر ہے ہمارے، تم کون ہوتے ہو جو ٹاؤن میں گھر ہے ہمارے؟ نہیں. آپ امپورٹنٹ بات یہ رکھیں گے کہ تقوی کس کا زیادہ ہے. یہ آپ لوگوں کے لیے پریکٹیکل آیت میں نے اور طرح سے بیان کی ہے کیونکہ آپ بچی ہیں، تو یہ آیت میں یہیں تک رکھوں گی. سورۃ الحجرات آیت نمبر 14. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالت الاعراب آمنا، کہا اعرابیوں یا بدوؤں نے ہم ایمان لے آئے. قل کہہ دیجئے لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے. ولیکن، اور لیکن، قولو، تم سب کہو، اسلمنا، ہم اسلام لے آئے. ولما، اور ابھی تک، یدخل الایمان، داخل نہیں ہوا ایمان، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں. وَإِنْ، اور اگر، تُطِیعُوا اللَّهَ، تم حکم مانو اللہ کا، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کا، لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تو وہ نہیں کمی کرے گا تم سے تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی. ان اللہ، بے شک اللہ،
غفور الرحیم بخشنے والا رحم والا ہے۔ یہاں پر اسلام اور ایمان کا ڈفرنس بتایا جا رہا ہے، اور بڑی پیاری بات، ان عربی بدو جو مدینہ کے ارد گرد رہتے اور وہ لوگ ایسے ہوتے کہ وہ کہتے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اللہ رب العزت چونکہ ان کے دلوں کی حال جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہاری ڈیزگنیشن مومن ہونا نہیں ہے۔ ایمان بہت پیاری چیز ہوتی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں۔ کس کی زینت ہے یہ؟ دل کی زینت ہے۔ اور اسلام سے مطلب یہ ہے اس میں کہ تم نماز روزہ پڑھتے ہو، سارا کچھ کرتے ہو، اسلامی طور پہ لگتے ہو، لیکن تمہارا یہ کہنا کہ تم ایمان لے آئے ہو اور نماز روزے پڑھنے کے باوجود تمہارے دلوں میں اللہ کہتا ہے ایمان داخل نہیں ہوا۔ یہ وہ کون سے بدو تھے رابی؟ دو طرح کے بدو تھے، کچھ تو بہت پختہ ایمان والے تھے، لیکن جہاں یہ آیات بیان ہوئی وہ کچھ عرابیوں پہ فٹ ہوتی ہیں، ہر بدو ایسا نہیں تھا، ٹھیک ہے، پختہ ایمان والے بھی تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے اس قول کو بدل دو، کیونکہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ دیکھیں آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، میں آپ کے دل کو جانتی ہوں، آپ کے ساتھ والے بچی بھی دل کو نہیں جانتی۔ کتنا مشکل مرحلہ ہے کہ لوگ جو آپ کے سامنے ہوں اور آپ خود بھی اپنے دل کی کیفیت کو اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے، لیکن اپنے زبان سے اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ آپ کے دلوں کے اندر کیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ دلوں کو کھول رہا ہے۔ ان بدوؤں کے دلوں کے بارے میں بات کی ہے، لیکن ان جنرل اللہ ہر ایک کے دل کے احوال سے واقف ہے۔ تو میں اور آپ سب سے تو چھپا سکتے ہیں، اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ آپ کی زندگی کے 7 دن جو آپ نے ہمارے ساتھ گزارے ہیں، ایمان کی کیفیت بڑی بھی ہوگی انشاءاللہ، اور اس سے واقف صرف اپنا رب ہی ہے۔ بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ یہ جو فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایمان اور اسلام ڈفرنٹ چیز ہے۔ آپ کی نمازیں اور پھر ایمان یہ ایک ڈفرنٹ چیز ہے۔ اس میں اسلام کا مطلب آپ کے بدن کی عبادت، یعنی بدنی عبادت۔ اس سے لگتا ہے آپ مسلمان ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں وی آر مسلمس، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کی بھی 2 کیٹیگری ہیں، ایک وہ مسلمان جن میں ایمان داخل ہوتا ہے اور ایمان داخل نہیں ہوتا۔ ہم نے کس کیٹیگری میں شامل ہونا ہے انشاءاللہ؟ جن میں ایمان داخل ہوتا ہے۔ تو سب سے زیادہ اپنے پورے جسم میں ہمیں کس کی فکر ہونی چاہیے؟ ایمان کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور وہ دل ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت جو بتا رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم یہ جملہ نہیں بولو کہ ایمان لے آئے، تم کہہ دو کہ ہم اسلام لے آئے، اور یہ کہو۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اسلام اور ایمان ایسے ہیں، اگر ایک شخص مومن ہے تو اس کی نمازیں صحیح ہیں، ورنہ اس کی نماز میں جھول ہے۔ وہ رکوع تو کر رہا ہے لیکن اس کا دل ہے ہی نہیں نماز میں، وہ سجدے تو کر رہا ہے لیکن اللہ کو مان ہی نہیں رہا، تو سجدے کس کو کر رہا ہے؟ اس لیے ایمان اور اسلام میں سے سب سے امپورٹنٹ کیا ہے بتائیں؟ ایمان۔ اس کی مثال سمجھ لیں، ایک بیج کیا ہے؟ ایمان، اور نکلنے والا پودا کیا ہے؟ اسلام۔ اگر بیج ناقص ہے، بیج میں ڈیفیکٹ ہے، ایمان میں ڈیفیکٹ ہے، تو آف کورس آپ کی نمازوں میں ڈیفیکٹ ہے، اسلام میں ڈیفیکٹ ہے، آپ کی نمازوں کا لیول صحیح نہیں ہے، آپ کے خرچ کرنے میں ریاکاری ہو سکتی ہے، آپ کی نمازوں میں سستیاں، کاہلیاں، دکھاوا ہو سکتا ہے۔ آج یہاں سے اس آیت سے ایک رول لے کے جائیں کہ اللہ تعالیٰ میری عبادات، میرا سب کچھ اصل میں کب سیٹ ہوتا ہے؟ جب میرا ایمان کا لیول اوپر ہوتا ہے۔ پھر آپ کی 2 رکعت نفل بھی گناہوں کی بخشش کا باعث بن جاتی ہے۔ ادروائز کیا ہوتا ہے کہ ہزاروں رکعتیں نفل اگر ایمان کے ساتھ نہیں ہے تو وہ دکھاوا ہے، قبولیت نہیں ہے۔ تو ہمیں کیا مانگنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایمان سے مزین کر دے۔ آمین کہہ دیں۔
ایک تیسرا ٹرمینالوجی استعمال ہوئی ہے، وہ ہے اطاعت. اگر تم اطاعت کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی تو وہ تمہارے اعمال سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا. وہ غفور الرحیم ہے. اطاعت کا مطلب ہے فرما برداری. اتباع کا مطلب ہے پیروی کرنا. دونوں میں کیا ڈفرنس ہوا بتائیں، کوئی بتا سکتا ہے؟ اطاعت میں اور اتباع میں کیا فرق ہے؟ یہاں لفظ اطاعت استعمال ہوا ہے، اس کو بتانے کے لیے، میں آپ کو فرق بتانے کے لیے، تاکہ آپ کو ٹرمینالوجی پتا چلے اطاعت کرنے میں اور اتباع کرنے میں کیا فرق ہے. اطاعت کہتے ہیں، سنیں غور سے، مثلا ایک ماں کہتی ہے بچے سے کہ پانی پلا دو، آپ نے مان لیا، یہ کیا ہوئی؟ ماننا اطاعت ہے. کسی چیز کو ماننا اطاعت ہے. آپ کی امی نے کہا یہ کام نہیں کرو، آپ نے مان لی، اطاعت ہے. ماننا، کسی چیز سے رکنا کیا بنا؟ اطاعت. اتباع میں کوئی بندہ کہتا نہیں ہے، ماں نے نہیں کہا. آپ نے اپنی امی کو دیکھا وہ دوپٹہ لیتی ہیں، آپ نے اپنی امی کو دیکھا وہ دوسروں کا خیال رکھتی ہیں، آپ نے محبت کی وجہ سے، ان سے پیار کی وجہ سے انہیں فالو کرنا شروع کر دیا. کہا نہیں ہے انہوں نے تو اتباع کیا آپ نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے لوگ اطاعت بھی کرتے تھے، اتباع بھی کرتے تھے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک صحابی ایک حدیث بیان کرتے ہوئے مسکرانے لگے تو کہنے لگے آپ کیوں مسکرائے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی اس جگہ پہ مسکرائے تھے. اب یہ انہوں نے اطاعت کی ہے کہ اتباع کا مطلب کوئی کہے نہ کہے، آپ نے محبت کی وجہ سے وہی فٹ سٹیپ فالو کیے، اور یہاں تک کہ آپ کو ہر چیز میں وہ چیز محبوب ہو گئی. کہ جیسے مثلا آپ کو کدو پسند نہیں تھے، کھانے میں کدو پسند، اللہ کے نبی سے محبت کی وجہ سے آپ نے سوچ لیا کہ میں بھی آئندہ کھانے میں کدو ہی ڈالوں گی. کیونکہ اللہ کے نبی کیا کر رہے تھے؟ ایک دن سالن کے اندر شوربے میں کدو کو تلاش کر رہے تھے. اب آپ نے محبت کی وجہ سے اتباع کی. اللہ کے نبی نے تو نہیں کہا تھا کدو ہی کھاؤ، کہا تھا؟ کہا. ان چیزوں میں اتباع تھوڑا سا بڑھ گیا لیول، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اطاعت بھی ہے اس میں، اور محبت کی وجہ سے آپ نے ان کی باتوں کو فالو بھی کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ کے کپڑے پسند تھے، پتہ ہے کہ نہیں؟ زیادہ تر کون سا کپڑے پہنتے تھے؟ وائٹ کلر. آپ نے اتباع کی تو آپ نے کون سا ڈریس چوز کیا؟ وائٹ. اور چوز کرنے کے لیے جینٹس جو مرضی کلر چوز کریں جو ان سے ریلیٹ کرتا ہے، کوئی اور کلر بھی. لیکن اتباع اور اطاعت میں فرق یہ ہے کہ اتباع محبت میں ہر لمحے کو کیپچر کر کے فٹ سٹیپ فالو کرنے کا نام ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم اتباع کرو گے تو اللہ کی محبت کو پالو گے. ظاہر ہے اتباع کرنے والا شخص جو ہے وہ محبت کرتا ہے، تبھی تو اتباع کرتا ہے. یہاں اتباع سے تھوڑا ڈفرنٹ لیول ہے اطاعت. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لو گے، اطاعت کر لو گے، تو تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا. اطاعت کون کرتا ہے؟ جس کے پیچھے سے لیول دیکھنا ہے، پیچھے آیت کو پیچھے سے ریلیٹ کریں. اطاعت کون کرتا ہے؟ اسی آیت کے پچھلی بات میں کیا لکھا ہے؟ جو ایمان والا ہوتا ہے. اطاعت وہ کرے گا جس کے ایمان کا بیج ناقص نہیں ہے، ورنہ اطاعت کرے گا نہیں. ایک شخص منافق ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ عصر کی نماز میں سب سے زیادہ وہ سستی کرتا ہے، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگتا ہے تو وہ سستی اور کاہلی سے اٹھتا ہے اور ٹھونگے مارتا ہے، مجبوراً اٹھتا ہے. ٹھونگے سمجھتے ہیں نہیں کہ نماز کو اس طرح پڑھنا کہ بس اپنے سر سے اتارنا. تو یہ شخص اپنے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. لیکن جو شخص نبی کی اطاعت میں، رسول اللہ اور اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، ان پر عمل کرتا ہے. اللہ ان کے اعمال کو ایسے چوز کر کے اتنا پیارے انداز میں جنت کے اندر آپ کو دکھائے گا انشاءاللہ کہ حدیث میں آتا ہے اگر ایک شخص ایک کھجور کا ٹکڑا بھی خرچ کرتا ہے نا تو قیامت کے دن وہ احد پہاڑ جتنا ہو جائے گا. یہ کون سا کھجور کا ٹکڑا ہوگا؟ جو حالت ایمان میں خرچ کیا. ورنہ آپ احد پہاڑ جتنا بھی خرچ کر لیں، اگر ایمان نہیں ہے تو آپ کا اعمال نامے میں کچھ بھی نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات. تمہارے اعمال کا دار و مدار کس پہ ہو گیا؟ اور نیت کس پہ ہوتی ہے؟ ایمان سے ریلیٹ کرتی ہے. اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو نیت اچھی ہونے کا مطلب اللہ کو خوش کرنا.
In other words, we have chosen some values for our life. اپنی لائف کے لیے values choose کریں. اس آیت سے عمل کی کوالٹی پہ جائیں گے, کوانٹٹی پہ نہیں. یہ ہے اصل رول. The most important thing in our life is the quality of our deeds. ہمارے اعمال کی کوالٹی ہونی چاہیے, ہماری ورتھ بنتی ہے. اگر ہم صرف کوانٹٹی پہ جاتے ہیں تو پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے, تم نے کتنی تراویحیں پڑھی, تم نے کتنی رکعتیں پڑھی, بس تعداد میں رہ جاتے ہیں. وہ لا الہ الا انت سبحانک کی پتہ نہیں 1.25 لاکھ کی تسبیح ہو رہی ہے, اور جب اٹھتے ہیں تو پتہ نہیں ہے کہ کیا پڑھا ہے. مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے کوئی 1.25 لاکھ دفعہ لا الہ الا انت سبحانک نہیں پڑھا تھا. کتنی دفعہ پڑھا تھا؟ 1 دفعہ. کتنی دفعہ پڑھا تھا؟ دل سے پڑھا تھا, قبول ہو گیا. آپ الحمدللہ کتنی دفعہ پڑھتے ہیں دن میں؟ کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں. 100 دفعہ؟ اس سے زیادہ؟ 100 سے زیادہ کون کون پڑھتا ہے؟ 1 دفعہ الحمدللہ پڑھنے کا اجر پتہ ہے؟ دل سے 1 دفعہ. اب یہاں دل بڑا امپورٹنٹ ہے, میں آپ کو بتا رہی ہوں. اعمال سے زیادہ اب میں آپ کو کوانٹٹی کی بجائے کوالٹی پہ لا رہی ہوں. حدیث میں آتا ہے الحمدللہ تملأ المیزان. 1 دفعہ کا الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے. پڑھیں الحمدللہ. دل سے پڑھنے والا الحمدللہ اور زبان سے پڑھنے والے الحمدللہ میں کیا فرق ہے؟ یہاں بیٹھے بیٹھے کسی کو اجر زیادہ ملا, کسی کو کم. پڑھا سب نے کیا؟ کسی نے بہت دل سے پڑھا. تو حدیث میں آتا ہے وہ دل سے پڑھا ہوا الحمدللہ اصل میں زمین اور آسمان کے درمیانی راستے کو بھر دیتا ہے. اتنا اجر ہے. وہ آپ نے حدیث سنی ہے کہ ایک شخص قیامت کے دن پہنچے گا اللہ کے دربار میں, اللہ اس کے انعام اعمال کو تولے گا. برائیوں کا پلڑا بھاری اور نیکیوں کا پلڑا کم. پریشان ہو جائے گا, اب جہنم مقدر میں بن گئی, اور وہ سوچے گا اب میری جہنم میرے سامنے آ جائے گی تو بس ختم ہو گیا معاملہ. یہاں تک کہ اللہ رب العزت ایک پرچی نکالیں گے اور نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیں گے. نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا, گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. وہ حیران ہوگا تو پوچھے گا رب العزت اس پرچی میں میرا کون سا عمل؟ تو فرمائیں گے اللہ تعالیٰ یہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے جو تم نے دل سے پڑھا تھا. تو امپورٹنٹ کیا چیز ہوئی؟ کلمہ پڑھنا کہ دل سے پڑھنا؟ نمازوں میں بھی ہر نمازی, آپ کتنی سارے نمازیں اکٹھی آپ نے پڑھی ہیں, کچھ نمازیوں کے اوپر نماز ان کو پلٹ کے ماری جاتی ہے, اللہ کو نہیں چاہیے. اور کچھ نمازوں کے سجدے اتنے قبول ہوتے ہیں کہ جب وہ اٹھتے ہیں تو لگتا ہے یہ میری بندی ہے, اس کی بات میں رد نہیں کر سکتا. کچھ لوگ اللہ کو اتنے پسند ہوتے ہیں, ان کی کوالٹی آف ڈیڈز اتنے اچھے لگتے ہیں اللہ کو کہ وہ قسم کھا کے اگر اللہ پہ کوئی بات کر دے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ان کو پورا کر دیتا ہے کہ اس نے میرے بندے نے قسم کھائی, اب میں اس کو رسوا نہیں کروں گا. تو بننا کس کے بندے ہے کہ اللہ کہے یہ میرے بندے ہیں. کیا کہے اللہ؟ میرے بندے. تو یہاں سے جائیں گے, نہیں سوچنا کہ ہم نے بہت اعمال کر لیے, سوچنا یہ کہ اللہ جو اعمال کیے اللہ انہیں قبول کر لے. اسی لیے لوگ ڈرتے تھے, نیکیاں کرتے اور ساتھ ساتھ قبولیت مانگتے جاتے تھے, اللہ یہ قبول کرنا, ربنا تقبل منا, ربنا تقبل منا, مانگتے جائیں اللہ ہمارے ہر نیک عمل کو کیا کر لے؟ قبول بھی کر لے. نیک عمل کرنا ایک طرف, قبولیت ایک طرف. اگر قبول ہو جائے تو اللہ تمہارے اعمال میں کچھ بھی کمی نہ کرے, اور اگر نہ ہو تو احد پہاڑ جتنے اعمال لا کر بھی اللہ ان کو ضائع کر دے. اس کی میں مثال آپ کو دوں کہ ایک گلاس پانی میں آپ کو کہا جائے یہ پانی پی لے, لیکن اس میں غلطی سے ایک قطرہ پیشاب کا چلا گیا ہے, پی لیں گے؟ کیوں؟ ایک قطرہ ہے وہ تو, باقی تو صاف تھا. حرام کی بات نہیں, آپ پی سکتے بھی نہیں ہیں کیونکہ آپ کا دل گوارا کرے گا, لیکن میں کہتی صرف ایک قطرہ گیا ہے تو بھی آپ کہیں گے میں نہیں پیوں گی. یعنی پورا گلاس صاف پانی کا ایک حرام قطرے کی وجہ سے ضائع ہو گیا. آپ نے حدیث سنی ہے جو میں آپ کے لیے بیان اس لیے کر رہی ہوں کہ جہاں سے جائیں گے موبائل اٹھائیں گے تو حدیث سن لے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کوئی شخص ایسے ہوں گے جو تہامہ پہاڑ جتنے اعمال لے کر آئیں گے, نمازیں ہیں, روزے ہیں, حج ہیں, اذکار ہیں, ماں کی خدمت, پتہ نہیں کیا کیا کیا, لیکن اللہ ان کے اعمال کو دھول بنا کے ضائع کر دے گا.
ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. تہامہ پہاڑ بہت بڑا پہاڑ تھا وہاں کا. فرمایا ایسا کیوں ہوگا؟ تو بتایا اللہ کے نبی نے اس لیے کہ وہ تنہائی میں گناہ کرتے ہوں گے. کتنی مجھے کالز آتی ہیں جس میں جب ایک لڑکی بتا رہی ہوتی ہے کہ میرے ہسبینڈ میرڈ ہیں لیکن تنہائی میں کسی سے باتیں کرتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا؟ آپ کی تنہائیاں پاک ہونی چاہیے. آپ کی تنہائیوں میں اللہ ہی ہونا چاہیے. آپ کو دل سے ہر اللہ کے لیے فیئر ہونا چاہیے. آپ کو دل میں کسی نامحرم، یہ تنہائی کے گناہ، تنہائی کے زنا. آپ بیٹھے موبائل میں گندی پکچرز آ گئی، ماں کو کیا پتا ہے. لیکن اللہ آپ کے اعمال، نماز روزے کو بھی ضائع کر دے گا. آپ کے صاف پانی کے گلاس میں کترا پیشاب کا جا رہا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ دن بھر کی نمازیں روزے کر کے بستر میں گئے رات کو اور ایک دم سے آپ نے تنہائی میں گناہ والی چیزیں دیکھنا شروع ہو گئے. اب ماں کو تو نہیں پتا کہ آپ آن لائن کام کر رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں، لیکن آپ نے دن بھر کے اعمال کو ضائع کر دیا. اعمال کرنا اور اعمال کو ضائع ہونے سے بچانا انشاءاللہ. پھر اللہ کہتا ہے اگر کر لیا تو تم سوچ لو کہ اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ سے کیا مانگنی ہے؟ انشاءاللہ بخشش. تبھی تو لوگ عمل کرتے جاتے تھے. آپ نے پڑھا ہے کہ نماز سلام پھرتے کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ بتائیں. نہیں، نماز سلام پھرتے ہی کیا کرتے ہیں؟ استغفر اللہ. کون نہیں پڑھتے؟ آپ کون پڑھتا ہے؟ یہ بھی تو وہی آیت ہے نا، اللہ غفور الرحیم ہے کہ اعمال تو کرو ساتھ ہی ڈر جاؤ. کہیں ایسا تو نہیں کہ نماز میں خیال ہی کہیں اور ہے، ایسا تو نہیں کہ نماز میں غلطیاں کی ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے میں غفور الرحیم ہوں. ساتھ ہی آپ سلام پھیرتے ہیں، کیا اچھا کام ہے، لیکن ساتھ ہی کیا مانگا؟ استغفر اللہ، یا اللہ بخش دینا. اعمال نیک ہے پھر بھی ڈرے اس بات سے کہ کہیں یہ قبولیت سے ہٹے ہوئے نہ ہو. آج آپ نے یہاں تک سوچنا ہے کہ انشاءاللہ ہم نے اعمال کر کے اللہ سے قبولیت بھی مانگنی ہے انشاءاللہ. اگلی آیت دیکھتے ہیں. اس میں ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے، میں نے جو آپ کو بتانی تھی وہ رہ گئی ہے، کہ آپ نے کسی بھی بندے کو اس سے ریلیٹ کر رہی، کسی بھی بندے کو یہ نہیں کہنا کہ تم ایمان والے نہیں ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بڑی اہم بات کر رہے ہیں. نبی کا زمانہ تھا اور اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ کرام کے درمیان میں کچھ لوگ ایسے تھے جو منافق تھے، دل سے ایمان نہیں لاتے تھے. زبان سے کلمے پڑھتے، نمازیں پڑھتے، لیکن دل اور میں نہ چکے ایمان تھا تو اللہ کے نبی کے خلاف باتیں کرتے. انہیں کہتے تھے منافق. تو کسی کو اگر آپ نے نماز روزہ پڑھتے دیکھا اور آپ اس کو منافق خود سے ڈکلیئر کریں، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. خود سے کسی کو کافر کہہ دینا اسلام میں جائز نہیں ہے. آپ کسی کے اندر کے ایمان کو دل سے جھانک نہیں سکتے. اس لیے آپ نے زندگی میں کچھ لوگ کہتے ہیں نا کبھی کسی کو تم تو کافر ہو، تم نے تو یہ کر دیا. کفر کے فتوے لگا کر ایک ایسی اس ٹائم پہ فتنہ ہے جسے فتنہ تکفیر کہتے ہیں، جسے داعش کا فتنہ بھی کہتے ہیں، جنہیں خوارجی بھی کہتے ہیں. وہ پچھلے دنوں بہت پاکستان میں تھا. پھر آپ کو پتہ ہے کہ ضرب عضب جو ہے وہ ہوا، آپریشن. وہ یہ فتنہ تھا کہ جو بندے نماز نہیں پڑھتے وہ کافر ہے، جو بندہ ماں کی خدمت نہیں کرتا وہ گناہ کبیرہ کر گیا وہ کافر ہے، جس نے زنا کیا وہ کافر ہے، اس کو مار دو. تو اس طریقے سے وہ چلتے تھے. آپ کسی کو کافر ڈکلیئر نہیں کر سکتے. یاد رکھنی ہے یہ بات، کیونکہ یہ فتنہ پاکستان میں بڑا آیا تھا. پتا ہے کسی کو اس فتنے کا؟ نہیں پتا، آپ دونوں کو پتا ہے. اس فتنے نے بہت مشکل میں ڈال دیا. پھر جب اس کا آپریشن کیا گیا تو ایک ایک گھر کے اندر سے فتنہ تکفیر سے ریلیٹڈ لوگوں کے گھروں میں گنیں پڑی تھیں، وہ پکڑے گئے. انہوں نے گن اس لیے رکھی تھی کہ میری ماں نماز نہیں پڑھتی، میں اس کو گن سے فائر کر دوں گا. تو اس میں دو قباحتیں تھیں. ایک تو کافر کو آپ ڈکلیئر نہیں کر سکتے، دوسرے آپ قانون یا عدالتوں کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے. یہ گورنمنٹ کا کام ہے. یہ حدیث حضرت ابو بکر صدیق نے بتائی تھی. یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں میں نہیں لے سکتے چیزیں. تو آپ نے
اس فتنے سے بچنا ہے. یعنی آپ کسی کو کافر کہیں، آپ مومن کہیں، دلوں کے حال کون جانتا ہے؟ اللہ. تو اللہ تعالیٰ پہ آپ نے یہ عمل چھوڑ دینے ہیں. اچھا یہ کوشچن پوچھ رہی ہیں کہ بینک سے رشتہ آئے تو کر سکتے ہیں، تو میں کہوں گی نہ کریں، کیونکہ بینک سود کے اوپر ہے نا سارا. اللہ تعالیٰ اور دے دے گا انشاءاللہ. اچھا حلال قواعد سے کریں. جی سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.